बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक मरतबा फिर बड़े दबंग अंदाज में मूसलाधार बारिश में लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे हैं। अदालत के अंदर क्या कार्रवाई हुई है, क्या रिलीफ मिला है, मरियम नवाज टोला किस तरह नाकाम हुआ है, इसकी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ बिल आकर तंग आ गए और गुस्से से उन्होंने शहबाज शरीफ को खरी खरी सुनाई है एक खत के जरिए। इस खत का दिलचस्प मतन आपके सामने रखना है। हसन न्याजी के खिलाफ अंधेर नगरी और जुल्म की इंतहा हो गई है और एक ऐसी खुली बदमाशी मैं समझता हूं नजर आ रही है जिसका नक्शा अभी मैं आपको FIR जिसके अंदर अब क्वेटा पुलिस के हवाले उनको किया गया है, जब उसका मतन आपके सामने रखूंगा तो आप अंदाजा करेंगे कि किस कुमाश के लोग इस कौम पर मुसल्लत हो गए हैं कि बिल्कुल एक खुली जारहियत की जा रही है और खुदा न खास्ता ऐसे लगता है कि एक बदमाशों का टोला इस कौम पर बिठा दिया गया है और वो उसके अंदर हसन न्याजी को मुल्ज़म बनाने की कोशिश हो रही है। और अजहर मिशवानी के हवाले से भी अब तक कोई पता नहीं है कि वो किसकी कस्टडी में है। रावलपिंडी का जो लाहौर हाई कोर्ट बेंच है वहां से उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर पेश करें, देखें वहां पर क्या बनता है। लेकिन अब मैं आपके सामने रखता हूं जी हसन न्याजी। अब देखिए इस वक्त ये बड़ा ट्रेंड बन गया है। एक बंदे ने एक बात की, वो बात आप पर नागवार गुजरी, तनकीद कर दी, आपने मुकदमा दर्ज कर दिया बगावत का और इश्तियाल फैलाने का। चले वो एक जगह पर अगर मुकदमा हो तो अलहदा बात है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी गैरत बड़ी सिलेक्टिव होती है। यानी हमने देखा कि डॉक्टर शहबाज गिल हो, इमरान रियाज खान हो, समी इब्राहिम हो, कुछ और केसेस के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जब किसी को तंग करना होता है तो वहां से गैरत ब्रिगेड जिंदा होती है और कोई क्वेटा में मुकदमा दर्ज करवाता है, कोई चागी में करवाता है, कोई बारखान में करवा देता है, कोई आगे सिंध के मुख्तलिफ जगहों के अंदर करवा देता है, ताकि एक जगह से जब एक शख्स की जमानत होगी तो दूसरी पुलिस आकर रिमांड लेगी, वहां से होगी तो तीसरी पुलिस आकर रिमांड ले लेगी। तो ये पहले भी जो सिंध हाई कोर्ट है और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से मुकदमात खारिज हो चुके हैं और अब भी तारीख पेशियों के अंदर जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल बेचारे वो खज्जल खुआर हो रहे हैं। अब यही काम जो है वो किया गया, चूंकि हसन न्याजी की यहाँ पर इस्लामाबाद से जमानत होनी है, कंफर्म है, हो चुकी है, तो अब इसकी बुनियाद पर जो है उन आगे क्वेटा पुलिस पहुंच गई और क्वेटा पुलिस ने कहा जी एक मुकदमा हमारे पास है और वो मुकदमे के अंदर हमने हसन न्याजी हमारा मुल्ज़म है, हमने गिरफ्तार करना है। अब इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या दीगर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, वो बिल्कुल चुप है। इंसानी हकूक की जो इस वक्त पामालियां पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, मैं समझता हूं ये सिर्फ इंसानी हकूक के पामालियां नहीं बल्कि एक इंतहाई लेवल की बदमाशियां हो रही हैं कि आपको एक शख्स पर फजूल में मुकदमा कर देना है, उसके अंदर डाल देना है कि हम आपको सबक सिखवा रहे हैं। अब ऐसे ही सिद्दीक जान के केस में हुआ, इसी तरीके से और केसेस के अंदर भी हो रहा है। अब यहां मैं आपके सामने रखता हूं जी वकूआ हुआ है क्वेटा के अंदर, रोड ब्लॉक किया वहां मकामी लोगों ने और उसका मलबा हसन न्याजी बैठा हुआ है लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर, उस पर डाल के FIR के अंदर नामजद कर दिया है और अब कहा है जी उस मुकदमे के अंदर गिरफ्तार करके अब कल जो है झूठा फेक मुकदमा बादी नजर में उसके अंदर उसको चूंकि इंतकाम का निशाना बनाना है, उसको खजल करना है, इसलिए क्वेटा आप पुलिस जो है वो लेकर गई है। ये जरा मैं आपके सामने FIR रखता हूं, आपको अंदाजा हो, चूंकि जो यहां पर ऑर्डर लिखा गया उसके अंदर मजिस्ट्रेट साहब ने बताया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 30, उन्होंने बताया जी ये एक मुकदमा है FIR नंबर 70/23 और ये थाना एयरपोर्ट है क्वेटा का, वहां के अंदर जो है रिमांड पर भेज रहा हूं। अब ये FIR मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको अंदाजा हो, थोड़ा सा आपने सब्र करना है कि किस तरह एक फाशिस्ट किस्म की हुकूमत है, किस तरह इंसाफ का नंगा नाच हो रहा है, जुल्म की इंतहा हो गई है। लेकिन मजाल है हमारे जो अदलिया है वो जागे इस पूरे मामले पर। बखिदमत जनाब SHO साहब पुलिस थाना एयरपोर्ट क्वेटा बकार सरकार, आगे वो बताते हैं कि चमन रोड जो है वहां पर नासर फाटक आमदोरफ्त के लिए ब्लॉक किया हुआ था। इस इतला पर SHO में सब इंस्पेक्टर फलां टाइम 4:30 बजे तकरीबन गया तो 150-100 बंदा यहां पर मौजूद था। उन्होंने टायर रखकर टायर जलाकर रोड को ब्लॉक किया हुआ था अवाम उन्नास के लिए, पत्थर वगैरह जमा कर रहे थे। मौके पर मजीद नफरी आ गई, इतला पाकर जो है वो अफसरान बाला भी मौके पर पहुंच गए
اور مزید معلوم ہوا کہ مسمی عالم خان نے تمام اشخاص کارکن اور عہدیداران جو کہ بلوائیوں کی شکل میں موجود تھے کو کال کر کے اکٹھا کیا کہ ایف آئی آر کے چیئرمین پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ سارا اس کے اندر ایف آئی آر ہے، کوئٹہ کا مقدمہ ہے اور حسان نیازی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اس ایف آئی آر نمبر جو ہے آپ اندازہ کریں، نہ اس کا اس ایف آئی آر میں نام ہے، نہ اس کا کوئی رول ہے، نہ معلوم لوگوں کے کھاتے کے اندر اس کو ڈال دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ ایف آئی آر نمبر 70/2023 ہے۔ اندازہ کر لیں کہ کیسا یعنی ایک ٹولہ اس قوم پر مسلط ہو گیا ہے، اور آج بھی جو ہیروین کیس ہے اس پر یہ روتے ہیں، منی لانڈرنگ کیس ان کا جینون تھا، ان کو بچایا گیا ہے، اور کل کو اگر یہ چیخیں، کل کو یہ حکومت کوئی بھی آئے تو بجائے اس کے یہ چیخیں چلائیں گے تو پھر ان کے ساتھ ان کے اینکر بھی چیخیں گے۔ لیکن اتنے بے حیا ہو گئے ہیں بہت سارے اینکرز اور صحافی جن کو یہ انسانی حقوق کی پامالیاں نظر نہیں آ رہی، چونکہ ان لوگوں کا تعلق جو ہے جن کو تکلیف دے جا رہی ہے وہ چونکہ عمران خان کے قریبی ہیں، تحریک انصاف سے تعلق ہے، اس لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر مریم نواز کو ہلکا سی آنچ بھی آئے تو ان کو راتوں کو نیند جن صحافیوں کو نہیں آتی وہ بھی اس مکمل ایک کھلی بدماشی کے سامنے مکمل طور پر خاموش ہے۔ اب آگے دیکھیے جی، سپریم کمانڈر جو ہے مسلح افواج کے انہوں نے آج ایک خط لکھا ہے، اور یہ خط ویسے بڑا جرأت والا انہوں نے لکھا ہے، کیونکہ جتنے اختیارات ہیں صدر صاحب کے پاس انہوں نے اتنے ہی استعمال کرنے ہیں۔ یہ خط شہباز شریف کو لکھا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے، اور یہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کیس کی اب ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے تو وہاں پر یہ خط بھی مدد کرے گا۔ لکھتے ہیں کہ توہین عدالت سمیت مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے وزیر اعظم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے متعلقہ حکام کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقررہ وقت میں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی ہدایت کریں۔ جناب وزیر اعظم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تمام متعلقہ انتظامی حکام کو انسانی حقوق کی پامالی سے باز رہنے کی ہدایت کی جائے۔ ماضی قریب میں پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا نے بنیادی اور انسانی حقوق کی واضح خلاف ورزیوں کے واقعات کو اجاگر کیا ہے۔ ایسے واقعات کے تدارک اور اصلاح کے لیے انہیں وزیر اعظم کے نوٹس میں لانے کی ضرورت تھی۔ آرٹیکل 105 یا 112 کے تحت صوبائی اسمبلیوں کی دلیل پر آرٹیکل 224(2) کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات کرانا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو صدر کو 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے لیے تاریخ تجویز کرنے کا حکم دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا کو بھی صوبائی اسمبلی کے ٹائم فریم کا انعقاد کہا گیا۔ لگتا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وفاقی اور نگران حکومتوں نے متعلقہ محکموں کے سربراہان کو عام انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری تعاون فراہم کرنے سے معذوری ظاہر کرنے کا کہا ہے۔ آئین کے تحت وفاقی اور صوبائی ایگزیکٹو اتھارٹیز کا فرض ہے کہ وہ کمشنر اور الیکشن کمیشن کو فرائض کی انجام دہی میں مدد کریں۔ میری رائے میں ایگزیکٹو اتھارٹیز اور سرکاری محکموں نے آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کو پنجاب میں عام انتخابات کے انعقاد کے اپنے اعلان پر عمل نہیں کیا، سپریم کورٹ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے 8 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ تشویشناک بات ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے آرٹیکل 46 اور رولز آف بزنس کے تحت صدر کے ساتھ کوئی بامعنی مشاورت نہیں کی گئی۔ صدر مملکت نے خط میں وزیر اعظم کی توجہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی جانب دلوائی ہے۔ سیاستدانوں، کارکنوں، صحافیوں اور میڈیا کے خلاف متعدد مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ سیاسی کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، شہریوں کو بغیر وارنٹ اور قانونی جواز کی اغوا کیا جا رہا ہے۔ صدر نے خط میں بنیادی انسانی حقوق عالمی برادری کے اندر پاکستان کا جو امیج خراب ہو رہا ہے، 2021 کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 180 نمبر پر تھا، اور یہ ساری جو خلاف ورزیاں ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے آئین میں درج یہ پاکستان کی جو ہر شہری کے انسانی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، لہذا وزیر اعظم متعلقہ حکام کو جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے حکام کو حقوق کی خلاف ورزی سے باز رہنے، الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کرنے کی ہدایات جاری کریں۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ ظاہر ہے اس کے اندر بظاہر تو لگتا ہے چونکہ صدر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے، لیکن جو چیز بھی لکھی ہوئی وہ ریکارڈ پر آ جاتی ہے وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، اور تاریخ کا حصے کی حیثیت سے یہ پورا جو ٹولہ ہے پی ڈی ایم کا اور ان کے ساتھ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس مقام پر کھڑی ہوگی، یہ آنے والا وقت یقیناً تاریخ ان پردوں سے
بہت کچھ اس سے جو پردے ہیں اس کے نیچے سے نکلے گا. لیکن اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر پہنچے ہیں، اور ان مقدمات کے اندر جو ہے وہ آج آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب جس انداز کے اندر پہنچے، موسلا دھار بارش تھی، ظاہر ہے ان کے خلاف اتنے مقدمات بنا دیے گئے ہیں کہ وہ روزانہ کوئی 5-7 مقدمات کے اندر پیش ہوں. اب یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد کے اندر جب وہ پہنچے تو کیا حالات تھے. موسلا دھار بارش آج لاہور کے اندر بھی ہو رہی تھی، پھر جو ہے وہ سیکیورٹی اس طرح افراد کو جمع نہیں کیا گیا، لیکن وہاں پہنچ کر 5 مقدمات جو کہ اب دیکھیں نا وہاں پہ وہ پیش ہوئے، 5 مقدمات دہشت گردی اور مختلف دفعات لگا کر بنا دیے گئے ہیں. تو انہوں نے ان کے اندر جو ہے وہ اپنی جو حفاظتی ضمانت ہے اس کی ایکسٹینشن لی ہے 27 مارچ تک، یعنی اگلے 72 گھنٹے کے لیے ان کی جو حفاظتی ضمانت ہے اس کو اپروو کر لیا لاہور ہائی کورٹ نے. اور جو بیان حلفی ہے کہا گیا ہے پڑھ کر سنائے، باقاعدہ انہوں نے پڑھ کر جو ہے وہ جج صاحب کے سامنے رکھا ہے. اور انہوں نے ابتدائی طور پر جو سماعت ہوئی اس کے اندر جو جسٹس طارق سلیم شیخ ہیں ان کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ تھا. انہوں نے کہا کہ آپ جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں. تو بتایا گیا جی ہم وہاں پر گئے تھے، اور جس طرح کے حالات پیش آئے، جس طرح پولیس فورس لگائی گئی، جس طرح حکومت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. اور اس طرح انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر ایڈوکیٹ اور اظہر صدیق ایڈوکیٹ اور دیگر جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں. پہلے اس پر درخواست پر اعتراض لگایا گیا، پھر وہ اعتراضات دور ہوئے، اور اب 27 مارچ تک جو ہے یہ منظوری ہو گئی ہے. تو آج ایک مرتبہ پھر مریم نواز ٹولے کی بڑی کوشش تھی کہ عمران خان کی گرفتاری ہو اور ان کو ریلیف نہ ملے، لیکن لاہور ہائی کورٹ سے بالآخر ان کو ریلیف مل گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ آف پاکستان، اس وقت جو یہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر عدلیہ کے مختلف جو ججز ہیں ان کو جس طرح بلیک میل کیا جا رہا ہے اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا. اور حد تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو آڈیوز لیک ہو رہی ہیں وہ آڈیو لیک کرنے والوں کو کٹارے کے اندر ابھی تک لے جانے کے حوالے سے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا گیا. تو لگتا ہے ایسے ہے حکومت اور حکومت کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ ڈٹ گئی ہیں، بھئی ہمیں آپ توہین عدالت لگائیں، جو بھی کریں ہمارا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بے شک سپریم کورٹ ہو، بے شک پاکستان کی عوام ہو، ووٹ بھی عوام کا انہوں نے جوتے کی نوک پر بظاہر رکھ دیا ہے کہ آپ کی یہی ویلیو اور حیثیت ہے. لہذا ہم جب تک عمران خان عوام ووٹ کے ذریعے منتخب کر کے وزیر اعظم بنائے گی، ہم نہ آئین کو مارتے ہیں، نہ قانون کو، نہ جمہوریت کو، نہ انسانی حقوق کو. اگر عوام اپنی رائے بدل لے کہ نہیں ہم نے سب سے بڑے چور، ڈاکو، لٹیرے جو یہ پورا ایک مافیا ہے ان میں سے فلاں کو بنائیں گے، تو فوری طور پر سب چیزیں جو ہے وہ سیٹل ہو سکتی ہیں. بظاہر ایسے لگتا ہے عجیب قسم کا بہرحال آئینی خلاف ورزی ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.